نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث تمام کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کے اعمال کی قدر و قیمت اس کی نیت کے موافق ہوتی ہے۔ جتنے بھی انسان عمل کرتا ہے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ کام اگر ہم اخلاص سے بغیر ریا اور دکھلاوے کے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس اعمال پہ اجر و ثواب بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ اگر وہی عمل اچھا اللہ کی رضا کے لیے نہیں، ریا دکھلاوا نام و نمود کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوگا، الٹا اس میں سزا بھی ملے گی۔ مثلا دیکھیے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ لمبی نماز پڑھ رہا ہوں میں، ایک ایک رکعت میں آدھا آدھا پارہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، بس اللہ کی رضا نہیں، ریا اور دکھلاوا نمود و نمائش میں مقصود ہے۔ پڑھ تو نماز رہا ہوں، نیکی کا کام کر رہا ہوں، اتنا اجر نہیں ملے گا، بلکہ قیامت کے دن اس عمل پہ سزا بھی ملے گی۔ کیوں؟ میں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، میں نے جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، شہرت کے لیے کیا، اس میں سزا ہوگی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس لیے میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، میں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں، دل میں ریا کا دکھلاوے کا شبہ بھی نہیں آ رہا۔ اب اس عمل سے اللہ راضی بھی ہوں گے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ کا اس کو قرب بھی نصیب ہوگا، عمل قبول بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، ایک ہی عمل کرنے والے دو بندے، ایک کی نیت اچھی ہے، اجر و ثواب مل رہا ہے، دوسرے کی نیت اچھی نہیں، وہی عمل اس کے لیے باعث عذاب بن رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت میں ہے کہ آپ یہ کام کس لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں خود موجود ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ کام تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، فرمایا میں اللہ کے ہاں اس عمل کا اجر و ثواب نہیں، بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائیں گے جس آدمی نے جو عمل، جو کام جس کے لیے کیا تھا اس سے آج جا کے اجر و ثواب نہیں۔ اگر میں نے کام کیا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اللہ کہیں گے جا ان سے مدد، ان سے اپنا اجر و ثواب لے۔ اب لوگ کیا دیں گے بھائی؟ لوگ خود محتاج، اور اللہ فرمائیں گے ہاں جس نے میرے لیے عمل کیا اس کا آج اجر و ثواب میں۔ اس لیے آپ نے سنا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، فضائل اعمال میں بھی حدیث ہے، ایک آدمی مسجد کے گیٹ پہ کھوٹا لگا رہا ہے، لوہے کا بڑا کیل لگا رہا ہے، لوگ آئیں گے اپنی سواریاں باندھ کے آرام سے نماز پڑھیں گے، فرمایا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ دوسرا بندہ ہے، اس نے دیکھا یار یہاں سے لوگ گزریں گے، ٹھوکر لگے گی، کوئی گر جائے گا، اس سے وہ کیل نکالا،
اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا کہ لوگوں کو اذیت سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے کیل نکال دی۔ ایک نے کیل گاڑی اسے بھی ثواب، دوسرے نے کیل نکالی اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو ان کو نیت اگر دیکھیں وہی عمل میں اس لیے کر رہا ہوں، لوگ نمازی آئے نا جیسے گزر ٹھوکر لگے گرے، اب اسی عمل پہ میری پکڑ ہوگی، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے میں نے یہ اینٹ رکھی تھی، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے کیل گھاڑی تھی، اجر و ثواب کے بجائے یہاں عذاب ملے۔ اب ایک ہی کام ہے، ایک بندہ کر رہا ہے اجر و ثواب کا مستحق بن رہا ہے، ایک کر رہا ہے تو عذاب کا مستحق بن رہا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت، نیک کام کرتے ہوئے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں کس لیے کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، استغفار کریں، کام کو چھوڑے نا۔ نماز پڑھنے آ رہا ہوں، لوگ خود فری میں آگے پہنچ گئے، فری میں تو آ رہے ہیں، لیکن استغفار کریں، یا اللہ مجھے خلوص نصیب فرما دے، کام کو چھوڑے نہیں جو اس کے لیے ہم نماز بھی چھوڑ دے۔ خلوص کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے عمل میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح نیت و اخلاص کے ساتھ اعمال کی توفیق